على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله العظيم وذکر اور یاد دہانی کراتے رہیے فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یہ یاد دہانی کا کرانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کریم فرماتے ہیں اور جنات اور انسان کو ہم نے فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ما اريد منهم من رزق، ہم آپ سے رزق کا ارادہ نہیں رکھتے، رزق طلب نہیں کرتے آپ سے۔ وما اريد ان يطعمون، اور رزق تو تمہیں اللہ فرماتے ہیں ہم دیں گے۔ ان اللہ هو الرزاق، بلا شبہ اللہ وہی بہت زیادہ رزق دینے والا ہے۔ ذو القوت المتین، بڑی طاقت والا اور بڑے زور والا ہے۔ ان آیات مقدسات میں اللہ کریم نے انسان کے پیدا ہونے کے مقصد کو بیان فرمایا اور تذکیر اور یاد دہانی کا حکم دیا کہ انسان باہم ایک دوسرے کو بھلائی اور نیکی کی تلقین کرتے رہیں اور برائی سے روکتے رہیں۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر مختلف پیرائے اور انداز میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ مسلمان باہم ایک دوسرے کو یاد دہانی اور نصیحت کرتے رہیں، اور کئی آیات میں اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا۔ امر بالمعروف نیکیوں کو پھیلانا، نہی عن المنکر برائیوں سے روکنا اور باز رکھنا۔ یہ اصل میں پیغمبروں کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے، مگر چونکہ ہمارے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، مگر نبوت کا کام ختم نہیں ہوا۔ نبیوں کا آنا بند ہوا، نبیوں والا کام بند نہیں ہوا۔ جیسے نبیوں کا آنا بند ہوا، ایسے ہی نبیوں والا کام بھی بند ہو جائے تو پھر کائنات میں بھلائی ختم ہو جائے اور برائی کا راج ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ نبیوں نے آنا نہیں ہے تو نبیوں والا کون کام کرے گا؟ تو اللہ نے اس امت کے ہر شخص کو نبیوں والے کام کا مکلف بنایا اور سب کو یہی حکم دیا، یہاں تک کہ صحابہ کرام جب ایمان لاتے تھے، جو بھی ایمان لا کر صحابیت کی صف میں شامل ہو کر شرف صحابیت حاصل کرتا، اس کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہی حکم دیتے تھے کہ جو میرا کام ہے وہی تمہارا کام ہے، میری ڈیوٹی میں تم میرے ساتھ شریک ہو، کار نبوت۔ اس لیے قیامت تک آنے والے ہر مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود سیدھے راستے پر چلیں، دوسروں کو سیدھے راستے پر چلانے کی
کوشش کریں، خود اچھائیاں کریں، اچھائیوں پر عمل کریں، دوسروں کو اچھائی کی تلقین کریں، خود برائی سے رکیں، برائی سے بچیں، دوسروں کو برائی سے بچانے اور روکنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو پیغمبروں کو تو یہ حکم ہے کہ وہ ہر اچھے برے کو، ہر مومن کافر کو اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ تو مومن کو جو ہے وہ نصیحت مزید ایمان کی مضبوطی اور اعمال کی آسانی کا ذریعہ اور باعث بن جاتی ہے، اور جو مومن نہیں ہے اس کو اللہ ہدایت دینا چاہے تو یہ نصیحت اور تذکیر ہدایت کا باعث بن جاتی ہے، تو وہ ہدایت کے راستے پر آ جاتا ہے۔ تو اگر بالفرض جس کافر کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اس کو تذکیر و نصیحت اور یاد دہانی اور دعوت و تبلیغ نفع نہ دے تو یہ اللہ کا فرمان ہے، مومن کو تو اس سے ضرور نفع ملے گا۔ اس لیے ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ کم از کم درجے میں دوسرے اپنے مسلمانوں کو اچھائی کی تلقین کرے، برائی سے روکنے کی کوشش کرے۔ اب اسی ضمن میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے انبیاء کی تعلیم اور تبلیغ میں کئی مقامات پر اللہ کریم نے نبیوں کی تعلیم کا تذکرہ فرمانے کے بعد آخر میں فرمایا کہ یوں کہو اپنی امتوں کو کہ ہم تم سے اس تبلیغ پر اس کی قیمت یا نفع وصول نہیں کرتے، ہم تم سے دنیا کا مال و متاع نہیں چاہتے، تو یہ تو ہمیں اللہ دے گا، یہ اللہ کی ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے، ہم تو تم سے فقط یہ چاہتے ہیں کہ تم ہماری بات مانو اور عمل کرو۔ تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، آگے مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ، چونکہ ہم تم سے کسی قسم کے اجرت اور مال کا مطالبہ نہیں کرتے، یہ تو اللہ فرماتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری تو فقط دعوت دینا اور دعوت پر عمل کرنا ہے۔ اور بنیادی طور پر اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جنات اور انسانوں کی تخلیق اور پیدائش کا بنیادی مقصد اللہ کی عبادت ہے اور کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ کریم نے حصر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ اس کا لفظی ترجمہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، ہم نے پیدا نہیں کیا نہ جن کو نہ انسان کو، سرے سے پیدا ہی نہیں کیا، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مگر حصر فرمایا کہ فقط اپنی عبادت کے لیے، یعنی عبادت کرانا مقصود نہ ہوتا تو پیدا کرتے ہی نہیں۔ جیسے کلمے میں معبودوں کی نفی کے بعد ایک اللہ کا اثبات، یہ حصر، لا الہ الا اللہ، کائنات میں معبود نام کی سرے سے کوئی چیز ہے ہی نہیں، الا اللہ، مگر ایک اللہ ہے۔ ایسے ہی وما خلقت الجن والانس، ساری کائنات کو تو پیدا فرمایا، انسان اور جن کو ہم نے پیدا کیا ہی نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ الا لیعبدون، اپنی عبادت کے سوا کسی اور مقصد کے لیے، کسی اور کام کے لیے، کسی اور پروگرام کے لیے پیدا ہی نہیں کیا۔ اب جب مقصد پیدا کرنے کا پروگرام ہی عبادت ہے تو بندہ اس کے قریب ہی نہ آئے تو وہ کس بات کا ذمہ دار اور کس بات کا وہ کام والا ہے؟ اب یہ جس کام کو ہم نے کام سمجھا ہوا ہے، انسان نے جس کام کو کام سمجھا ہوا ہے، وہ کام تو بنیادی طور پر انسان اور جن کے سوا دیگر مخلوقات کا ہے، کہ کھانے کے لیے جینا، جینے کے لیے کھانا، کھانا کمانا، ہگنا موتنا، یہ کام تو جن اور انسان کے سوا دیگر مخلوقات کے ہیں۔ جن اور انسان کا کیا کام ہے؟ اس کا کام فقط رب کی بندگی اور عبادت ہے، اس کے سوا اس کا کوئی کام سرے سے ہے ہی نہیں۔
اب یہ جو کام دنیا کا کمانا اور کھانا ہے وہ تو ضمناً ہے برسبیل راہ. آدمی کہیں سفر پر جاتا ہے تو وہ سفر وہاں رہنے کے لیے یا کھانے کے لیے تو نہیں کرتا. آپ یہاں سے کراچی کسی کام کے لیے جاتے ہیں تو راستے میں جو آپ اسٹے کرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں وہ مقصد تو نہیں ہوتا. یا کراچی میں جا کے چائے پینا کھانا کھانا مقصد تو نہیں ہوتا. مقصد تو وہ کام ہوتا ہے جس کے لیے آپ گئے ہیں. تو ایسے ہی محترم بھائیو دوستو، انسان کی تخلیق اور پیدائش کا مقصد اللہ کی بندگی اور عبادت ہے. اب آپ کیا کہیں گے اس انسان کو؟ اللہ نے تو انسان کو فقط بندگی عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا. اب جو انسان 5 وقت کی نماز تک سے کنی کترائے، جان چھڑائے، اور 5 وقت تک کی نماز تک کو نہ سیکھے اور فرائض سے ہی دور رہے تو وہ کب انسان رہا؟ یہاں پر تو اللہ نے لفظ مومن اور متقی اور برگزیدہ کا استعمال نہیں فرمایا، انسان اور جن فرمایا. اب مومن اور متقی تو بہت بعد کی بات ہے. جب تک یہ انسان بندگی پر کھڑا نہیں ہوتا یہ انسان ہی نہیں ہے سرے سے، یہ جانور ہے. اور اگر یہ اس حد سے بھی گر جاتا ہے تو پھر اللہ کریم نے کیا فرمایا کہ جانوروں سے بھی یہ بدتر ہے، یہ درندہ ہے، یہ موذی درندہ ہے، یہ سانپ اور بچھو ہے اگر یہ اس حد کو پھلانگ جاتا ہے. ورنہ اگر یہ انسان ہے تو انسان کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ رب کی عبادت ہے. اللہ کریم سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیت کے ضمن میں باقی گفتگو انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین.